اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. نماز آغاز ماہ یعنی کہ نئے مہینے کے ابتدا میں آغاز میں پڑھی جانے والی نماز، جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے پروردگار پورے ماہ کے شر اور برائی سے، حاسدین کی حسد سے، نقصانات سے پروردگار اس کو امان عطا فرماتا ہے. یہ نماز ہم تک پہنچی ہے باروایت جناب امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے کہ مولا اس نماز کو ہر نئے ماہ کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے. اور اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار جو مولا بیان فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت 30 مرتبہ کریں. البتہ حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں کہ جتنے دن کا مہینہ ہوتا تھا، جتنے دن کا ہونا ہوتا تھا، معصوم جانتے تھے کہ یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو جتنے ایام اس ماہ میں آنے ہوتے تھے مولا اتنی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے. اب ہم عام انسان ہیں، ہمارا علم وہ علم نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے یہ کتنے دن کا ہوگا، 30 کا ہوگا کہ 29 کا ہوگا. جیسے ایک روایت بھی ملتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہ جس وقت مولا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور مولا نے رمضان المبارک میں پوچھا، بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ کتنے روزے گزر چکے ہیں؟ تو مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا اتنے ایام گزر چکے ہیں. تو پھر مولا پوچھتے ہیں کہ بیٹا حسین یہ بتائیں کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام سے یہ نہیں ملتا کہ بابا یا اتنے رہ گئے ہیں یا اتنے رہ گئے ہیں. مولا نے ایک دن بتایا، یعنی کہ معصومین علیہ السلام کی ذات مقدسہ وہ ہیں کہ جو ایک ایک چیز سے واقف ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امام تقی جواد رحمہ السلام بھی نماز اول ماہ جب ادا کرتے تھے تو الحمد 1 مرتبہ پڑھ کے سورہ اخلاص کی تلاوت اتنی مرتبہ کرتے تھے جتنے کا چاند ہونا ہوتا تھا. اب ہم عاجز ہیں، ہم نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے. اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے الحمد 1 مرتبہ اور 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہم پڑھیں گے. مولا 30 یا 29 کا دیکھ لیتے تھے کہ یہ چاند کتنی دیر کا ہوگا، اس حساب سے سورہ انا انزلنا پڑھتے تھے. ہم 30 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، 30 مرتبہ سورہ انزلنا دوسری رکعت میں پڑھیں گے اور نماز کو تمام کریں گے. جب یہ نماز مکمل کر لیں، اس نماز کے مکمل کرنے کے بعد صدقہ نکالیں. کم از کم جتنا حسب توفیق آرام سے نکال سکتے ہیں نکالیں، زیادہ سے زیادہ جتنا نکال سکتے ہیں نکالیں. اور پہلے سے اپنے جس کو صدقہ دینا ہے اس سے رابطہ کر لیں کہ ہو سکتا ہے فوری طور پر آپ اس کو نہ پہنچا سکیں، لیکن اس کو یہ اطلاع دے دے کہ میرے پاس کچھ پیسے آپ کے پڑے ہیں، میں کل یا کسی وقت بھی مجھے سہولت ہوتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ صدقے کی تاثیر تب نظر آتی ہے کہ جب وہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. نکال کے گھر پہ رکھ دینا، دراز میں رکھ دینا، سنبھال دینا، یہ صدقے کی ادائیگی کمپلیٹ نہیں ہوتی. صدقہ ہوتا تب ہے کہ جب اس کو مستحق تک پہنچا دیا جائے، تب یہ کارگر ثابت ہوتا ہے. اب 1 مہینہ ہے، اس مہینے کے حساب سے آپ 1 روپیہ روز کے حساب سے نکال کے 30 روپے بھی دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اس صدقے کو نکالا جائے. اور پروردگار سے دعا کریں اس نماز کے پڑھنے کے بعد بوسیلہ حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کہ پروردگار اس ماہ کو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بہترین سے بہتر فرما. اس مہینے کے جتنے اشرار ہیں پروردگار امان عطا فرمائے گا. اور اس گر انسان اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے کہ ہر مہینے کی ابتدا میں اس کو پڑھنا معمول بنا لے تو یقیناً
انسان دیکھے گا کہ میری زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اب جس طریقے سے یہ آخری تاریخیں جا رہی ہیں، ایک دن تقریباً رہ گیا ہے، یا کل یا پرسوں جو چاند نیا نظر آئے گا ذی الحج کا، ہم سب کو پروردگار یہ آغاز ماہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تمام فیوز و برکات سے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔